أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سيدنا محمد المصطفى والمجتبى المصطفى والمجتبى بدر الدجى نور الهدى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه الأصفياء والأولياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صلى الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بولیں الصلاة والسلام. بیٹھے ہیں تو اس محفل کی طرف توجہ بھی رکھیں اور میری طرف بھی توجہ رکھیں، کیونکہ کچھ محفل میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. ایسے خاموشی سے بیٹھنا، گم سم ہو کر بیٹھنا، ادھر ادھر دھیان رکھنا، یہ محفل کے آداب نہیں ہوتے ہیں. محفل کے آداب ہیں، ان کو بیٹھ کے پورا کریں گے تب ہی کچھ پا کے جائیں گے. اس لیے ہم عام محفل میں تو بیٹھے نہیں ہیں، اہل ذکر کی محفل ہے. حضور سیدی و مرشدی تشریف فرما ہے، اس لیے بار بار کہنا نہ پڑے، زبان ہر کسی کے پاس ہے. جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں. درود پاک کے لیے کہا گیا ہے سب مل کے ایک آواز بلند کر کے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ صحابکہ یا سیدی یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیکہ یا
سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین۔ معزز سامعین و حاضرین کرام، آج کی یہ بابرکت خوبصورت پیاری روحانی وجدانی محفل پاک جناب ایوب قادری صاحب نے اپنے اس گھر کے اندر اس آشیانے میں اس بزم کا اہتمام فرمایا، اس کو منعقد کیا۔ خوبصورت انتظام ہے، جس کا دل خوبصورت ہوتا ہے۔ دل کس طرح خوبصورت ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جس کا دل خوبصورت ہو گیا وہ جب آقا کی یاد میں ایسی خوبصورت محفلیں سجاتا ہے تو وہ محافل بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ایوب صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ حضور قبلہ پیر و مرشد، مرید وہ ہوتا ہے جس مرید کی تعریف خود پیر کرے۔ ایوب صاحب بڑی ہی خوش نصیب ہیں، میں خود اپنی دل کے عطا گرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا دل خوبصورت ہے۔ اس خوبصورتی کا اظہار اس محفل پاک میں نظر آ رہا، اور کتنی خوش نصیب ہیں وہ کہ آج حضور قبلہ پیر و مرشد سیدی و مرشدی حضور سید سخی چند پیر بادشاہ سرکار دامت برکاتہم القدسیہ حضور خود تشریف لے کر آئے ہیں ان کے گھر کے اندر، مجھے بھی ساتھ لائے ہیں، آپ سب لوگ بھی آئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے اس گھر کے اندر حضور ان کی آل پاک کی یاد میں محفل سجائے۔ چونکہ اہل ذکر کی محفل ہے، موضوع میرا اولیاء اللہ کی شان ہے، تو سب سے پہلے حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب مل کر ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ محفل پاک جب سے شروع ہے میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی کوئی توجہ جو ہے، کچھ لوگوں کی ہے توجہ اور کچھ لوگوں کی نہیں ہے۔ کوئی ادھر سے آتا ہے، لوگوں نے آنا ہے اور قبلہ پیر و مرشد سے ملاقات کرنی ہے، اس لیے آپ تو ملاقات کر چکے ہیں، آپ کی توجہ صرف اور صرف سٹیج کی طرف ہونی چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب کوئی شعر پڑھا جائے، کوئی نعت پڑھی جائے، چونکہ میں خطاب کر رہا ہوں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں خطاب کرنے کا حق ادا کروں، لیکن آپ لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے سننے کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ محبت سے بار بار کہوں گا بھی نہیں، اچھا بھی نہیں لگتا۔ ایک تربیت ہوتی ہے، ایک دفعہ کہہ دو سمجھ آ جائے، ٹھیک نہیں آئے تو وہ اس کی عقل کا نقص ہوتا ہے، اس کو نہ سمجھ آئے وہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ تو محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تاریخ یاد فاصلے، سبحان اللہ، تاریخ یاد فاصلے، تاریخ یاد فاصلے، زلفاں
مک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور اس کو میں خوب مزے میں جھوم کر، عشق میں ڈوب کر سرور میں پڑھتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ اسی سرور کا مزہ آپ بھی چکھیں۔ تاریکیاں دے فاصلے زلفات مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے۔ ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے۔ سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے۔ اس بات پہ یقین ہے ہم سب کا؟ یقین ہے تو ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کرو۔ جس کا یقین ہے بلند کر لے ہاتھوں کو اور مل کے پڑھے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے۔ رندہ نو غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی نظر یہ شعر ہے کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، کامل ایمان سے اس کا سینہ اجاگر ہوتا ہے، راستہ اور پیراستہ ہوتا ہے، اس کی پھر محبت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ رندہ نو میں کدا ملتا بھی کس طرح، کیوں کہ جڑے نشے سیار دے نینات مک گئے، جڑے نشے سیار دے نینات مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے۔ یہ نظارہ سجایا ہوا ہے، حسین و نبی نظارے جتنے بھی ہیں، خوشبوئیں، یہ پودے، یہ پھول، یہ سبزہ، یہ دریا، یہ سب کچھ آسمان و زمین، یہ میرے آقا علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے۔ تو پھر شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ بھلا نو رب نے آکھیا تو میں کی دیا، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے۔ جو نماز جو سجدہ امام عالی مقام نے کیا، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو سجدہ کر دیا وہ نہ کسی نے کیا، نہ کرے گا، نہ کبھی کر سکے گا۔ وہ ایسا سجدہ تھا کہ دین کو لایا میرے آقا علیہ السلام نے، اور بچایا حضور کے نواسے امام عالی مقام نے۔ دین کو لانے والے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دین کو بچانے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر شاعر کیا لکھتا ہے کہ نماز کی میں پڑھ دیا اللہ دے سامنے، نماز کی میں پڑھ دیا اللہ دے سامنے،
بطول دے پترات مک گئے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہدیتاً تحفاتاً نذرانتاً عقیدتاً عاجزانہ غلامانہ مؤدبانہ درود و نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے پیاروں کی شان کو بیان فرمایا ہے جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں یہ طریقت سے وابستگی رکھنے والے بیٹھے ہیں اولیاء سے محبت رکھنے والے بیٹھے ہیں اسی محبت کو قرآن پاک نے سمجھایا سجھایا بھی اور ہم سب کو سکھایا وہی محبت آج اس محبت کا اظہار اس محفل میں ہو رہا ہے اس مناسبت سے میں نے آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کی اپنے دوستوں کی اپنے اولیاء کی ولیوں کی شان کو جب بیان کرتا ہے تو ساری حدیں کراس کر دی کوئی حد نہیں رہی اتنی محبت اتنا پیار اور وہ محبت یوں یک طرفہ نہیں ہے ایک طرف کی نہیں ہے بلکہ محبت اور عشق کی آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے بات میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا اور آپ کو سمجھ آئے گی اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ خبردار ہو جاؤ بے شک میرے دوست ہیں بے شک میرے پیارے ہیں بے شک میری مملکت پہ تصرف رکھنے والے ہیں میرے مملکت کے متصرفین ہیں مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں میں رب ان سے محبت رکھتا ہوں اور ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ان کو کوئی خوف نہیں ہے ولا هم يحزنون یہ غمگین بھی نہیں ہوتے ان کو کوئی خوف نہیں ہے غمگین بھی نہیں ہوتے ہیں کون فرما رہا ہے کون بولیے گھبرا کیوں رہے ہیں کون فرما رہا ہے رب العالمین اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے اللہ رب العالمین نے اسی قرآن میں آیت کریمہ اور بھی کئی جگہوں پہ شان بیان فرما دی لیکن آج کے موقع کی مناسبت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار ہو جاؤ اتنی تاکید فرما دی یا رب اتنی تاکید کون فرما رہا ہے بولیے اللہ رب العالمین توجہ سے میری کچھ نکات ہیں وہ بیان کر رہا ہوں کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں کچھ اہم جو ہیں وہ باتیں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں یہ بھی شروع ہوا ہے خطاب اس کو سمجھیں گے تو اگلی بات خود ہی سمجھ آ جائے گی موضوع میرا اولیاء کی شان ان سے نسبت ان سے محبت جو ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں یہ میرا موضوع ہے جو نسبت ہے ہماری ولیوں سے اور جو محبت ہے ہماری کون بیان کر رہا اللہ رب العالمین وہ ذات پاک جس نے سب چیزوں کو پیدا فرمایا وہ ذات پاک جس نے مجھ کو بھی پیدا کیا آپ کو بھی پیدا کیا یہ درخت بھی پیدا کیے یہ دریا بھی پیدا کیے یہ پہاڑ بھی پیدا کیے خوشبوئیں بھی پیدا فرمائی پھولوں کو رنگت بھی دی
پہاڑوں میں سبزہ عطا فرمایا، پانی عطا فرمایا، آسمان پیدا فرما دیے، زمینیں بنا دی، چاند سورج ستارے، الغرض ہر شے معرض وجود میں آئی ہے تو وہ رب العالمین نے بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ ایک درخت ہے، ہم بیج بوتے ہیں، پھلدار ہے، کسی بھی پھل کا درخت ہو، آم کا ہو، کیلے کا ہو، سیب کا ہو، انگور کا ہو، امرود کا ہو، کسی بھی پھل کا درخت ہو، اس کو پھل دیتے تک ایک وقت لگتا ہے، ایک پورا پروسیس ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول قائم فرمایا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، ایک اصول قائم فرمایا ہے، ایک پیٹرن بنایا ہے ہر چیز کے لیے۔ پہلے آپ بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ اگتا ہے، ٹہنیاں نکلتی ہیں، پھر آخر کار ایک وہ دن آتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی ٹہنیوں میں پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ جب اس درخت کو دیکھتے ہیں تو وہ درخت کس نے پیدا فرمایا ہے؟ بولیے، میں زور لگا رہا ہوں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ مائک نہ بھی ہو تب بھی پہنچے گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آواز بھی مجھ تک پہنچنی چاہیے۔ کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ ذرہ ذرہ کس نے پیدا فرمایا؟ تو یہ بے زبان چیزیں جو ہیں، جن کی زبان نہیں ہے، ہم نہیں سن سکتے ہیں، لیکن جس نے پیدا فرمایا ہے اس کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے، کہ اگر اس نے ایک مٹی کا ذرہ بھی پیدا کیا ہے تو اس مٹی کے ذرے کو احساس ہے کہ مجھے رب نے بنایا ہے اور میں نے رب کی تسبیح کرنی ہے، میں نے رب کو یاد کرنا ہے۔ اگر ایک ذرہ بھی ہے اس کو معلوم ہے کہ رب نے پیدا کیا ہے اور وہ بھی رب کا ذکر کرتا ہے۔ آج ہم بھی بیٹھ کے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر درخت پیدا ہوا، بڑا ہوا، پھل دیا، اس سے ہم نے پھل کھایا، اپنا پیٹ، اپنی پیٹ پوجا کی ہے، کیا ہے؟ اس کو بھی معلوم ہے کہ مجھے رب نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ رب کا مجھ پر احسان ہے اور میں نے رب کا ذکر کرنا ہے، میں نے رب کی تسبیح کرنی ہے۔ رب نے پیدا فرمایا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ جب ایسی چیز کو دیکھو، عقل نہیں مانتی ہے، عقل تسلیم تو ایک بہت طویل عرصے سے یہ شروع ہوا، جب پہلا درخت ہوا ہوگا کتنی عجیب بات لگی ہوگی، پھر پہلا درخت پیدا ہوا ہے، زمین سے اگایا، پھر پھل بھی دے دیا ہے، عجیب بات ہے، پھر زمین کے اندر بیج بویا، پانی ڈالا، پھل دے دیا، کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب ایسی قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو جو اہل ایمان لوگ ہوتے ہیں دل میں خود بخود ہی یہ محبت سے نکل آتا ہے، واہ سبحان اللہ، یا رب تیری کیا شان ہے، درخت کو اتنی قوت دی ہے کہ اس سے ہمیں پھل دلوا رہا ہے۔ ذکر کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور ذرہ بھی ہو، درخت ہو، جانور ہو، ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، ایسے نہیں کیا ہے، اللہ نے کوئی راز چھپا ہے، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک سب سے بڑی مثال دیتا ہوں تاکہ میری جو بات میں آگے آپ کو کرنے لگا ہوں اس کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے کہ یہ اللہ والے کس ذات پاک کے دوست ہیں، سمجھ آ جائے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ انسان، ہم سب یہاں پہ انسان بیٹھے ہیں، اشرف المخلوقات، کسی کی شکل آپس میں ملتی ہے؟ بولیے، کسی کی شکل ملتی ہے آپس میں؟ جڑواں بھی ہو تو پوری طرح نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگ، ہماری عقل جتنی بھی سائنس ترقی کر جائے، ایک انتہا ہے، وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے، سائنسی دور ہے، گاڑیاں بنائی ہیں، موبائل فونز بنا لی ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ ہماری عقل یہاں تک ہے کہ اگر ایک موبائل فون، اگر اس کا ایک نیا ڈیزائن مارکیٹ میں اگر نکالنا ہے تو پہلے ڈیزائنرز کو بٹھانا پڑے گا، کئی عرصہ لگ جائے گا، کچھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتے ہیں، ایک موبائل فون کا ڈیزائن تیار ہوتا ہے۔
پھر جب تیار ہوتا ہے اس کا اپروول پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کمپنی اس کو تیار کرتی ہے اور ایک ہی شکل کے کئی لاکھوں کی تعداد میں کمپنی بنا دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک ہی شکل کے گاڑیاں ہو گئی، موبائل فون، کوئی بھی چیز ہے ٹیکنالوجی کی، کسی میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ ہماری عقل صرف یہاں تک ہی محدود ہے۔ جتنی بھی سائنس ترقی کر جائے، رب نے عقل دی ہے، رب نے سوچنے کی قوت دی ہے، تو ہماری عقل صرف اتنی ہی ہے۔ اگر ہم نے ہر موبائل کا ڈیزائن الگ نکالنا ہے تو ہماری عقل اتنی کام، پہلے ڈیزائنرز کو بٹھانا پڑتا ہے، کچھ عرصہ لگتا ہے، سال بھی لگ جاتا ہے، کچھ دن کچھ مہینے لگتے ہیں، ڈیزائن تیار ہوتا ہے، پھر جا کے اس ڈیزائن کے کئی لاکھوں فونز اور گاڑیاں وغیرہ کوئی بھی چیز ہے وہ ایجاد کر دی جاتی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی کتنی بلند شان ہے، جس نے ہمیں عقلیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں سوچیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں سمجھنے اور بنانے کی قوت عطا فرمائی ہے، لیکن انسان ہے کہ ہر چیز مان لیتا ہے لیکن رب کو نہیں مانتا، رب کو یاد نہیں کرتا۔ ہم ایک چیز ایجاد کرتے ہیں تو ایک شکل کے کئی موبائل فون نکال دیے، لیکن رب نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، کسی کی بھی شکل نہیں ملتی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے، اس کی قوت کتنی زیادہ ہے۔ کروڑ انسان اس دنیا میں ہے لیکن شکلیں مختلف ہیں۔ تو وہ ذات جس کی شکلیں مختلف، جس نے پیدا فرمائی شکلیں مختلف ہم سب کی، یہ اس کی طاقت ہے، اس طاقت تو کوئی پہنچ سکتا، کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے، تو یہ اسی طاقت والے کے یہ دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی قوت، اللہ کی شان کی قوت کا اظہار تو سب کو پتا ہے، سب مانتے ہیں اللہ سب سے بڑی، لیکن یہ احساس کروانا چاہتا ہوں کہ آج تو دل میں فطور آ جاتا ہے، جو کالک آ جاتی ہے اس کو بھی مٹا دیں، کہ یہ اس عظیم ذات پاک، اس بلند شان والے جو بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین ہے، حاکم بادشاہ ہو جاتا ہے، علاقے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اس کی کتنی شان و شوکت، اس کے بعد قوت ہوتی ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے یہ اس بادشاہ کے یہ دوست بیٹھے ہو۔ آئیے اب آگے یہ رب کی شان بیان ہو گئی کہ یہ کس کے دوست ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بلند شان ان کو عطا فرمائی ہے۔ اب آئیے میں اللہ والوں کی بات کرنے لگا، پہلے اللہ کی بات کی ہے، اب اللہ والوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص سے اللہ رب العالمین جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، کائنات معرض وجود میں آئی، اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، کائنات ذرے کے برابر نہیں ہے، وہ رب العالمین جب کسی شخص سے اس دنیا میں محبت کرتا ہے، توجہ رکھنی ہے میری بات کی طرف، وہ اللہ رب العالمین جب اس دنیا میں کسی شخص سے محبت رکھتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ جبرائیل میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل کی جہاں تک پہنچ ہے حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین حکم فرما، مجھ کو یاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جبرائیل میں دنیا میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں، میں دنیا میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں، اور تیرا رب یہ چاہتا ہے کہ نوریوں کے سردار جبرائیل تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو مالک ہے ہر شے کا، خالق ہے ہر شے کا، کہ ان اللہ والوں کی کیا بلند مرتبہ، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کی کیا شان ہے۔ آئیے پھر سماعت فرمائیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جبرائیل تیرا رب دنیا میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم کی تعمیل فرماتے ہیں اور اس شخص سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس شخص سے محبت شروع کرتے ہیں، آج اب سب یہاں پہ آئے ہیں نا، ہم فرشی بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ صرف فرشی ہی نہیں ہے، میرا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ یہاں پہ عرشی بھی موجود ہے، فرشی نہیں ہے، عرشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جب حکم فرمایا گیا کہ میں اس شخص سے محبت رکھتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی محبت رکھ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے محبت فرماتے ہیں۔ جب آسمان پہ اعلان کرنا ہوتا ہے تو فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اے حوران جنت میری بارگاہ میں آ جاؤ، غلمان و رضوان سدرا کے ڈیوٹی دینے والوں سب آ جاؤ، آج جبرائیل نوریوں کا سردار کچھ اعلان کرنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسند عالیہ پہ تشریف فرما، نوریوں کے سردار ہیں۔ اب تمام نوری اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے جبرائیل حکم رب کا سناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے آج میں رب کی بارگاہ میں گیا تھا، مجھے رب نے حکم فرمایا ہے اس دنیا میں فلاں اللہ کا دوست ہے، اس سے اللہ محبت رکھتا ہے، جبرائیل کو حکم ہوا ہے اے جبرائیل تو بھی محبت رکھ۔ اب جبرائیل تم سب کو حکم رکھتا ہے کہ تم بھی سب اس سے محبت فرمانا شروع کرو۔ سارے نوری جو ہے وہ محبت شروع کر دیتے ہیں، تو اسی لیے شاعر کیا لکھتا ہے کہ خدا فرمایا خدا فرمایا محبوبہ، ایسے نہیں پھر ذرا گونج پڑ جائے کیونکہ یہ عرشی اور فرشیوں کی محفل سجی ہے، یہاں پہ نوری بھی موجود ہیں، فرشی سامنے نظر آ رہے ہیں، ہماری وہ آنکھیں نہیں کہ ہم ان نوریوں کو دیکھ سکیں، لیکن وہ موجود ہیں، اس لیے میرا ذوق یہ کہتا ہے خدا فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، میں خالق ساری دنیا دا سونیا تو مالک ساری دنیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ او محبوب نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، اسی محبوب کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، وہی خیر کثیر چلتا رہا ہے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا۔ شاعر کہ ہم تو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن آئے ہوئے جو منگتے ہیں کسے منگتے نو ناموڑی، کسے منگتے نو ناموڑی، خزانے سارے تیرے، کسے منگتے نو ناموڑی، خزانے سارے تیرے۔
العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ، بے شک میرے دوست ہیں، جب بھی ان کی بارگاہ میں آ جاؤ خبردار ہو جاؤ، دل میں محبت رکھ کے آنا، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں. جب رب ان سے محبت رکھتا ہے تم بھی ان سے محبت رکھ لو اور اب تم سے محبت رکھ لے گا. یہ بڑی ہی عظمت والی بات ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ ہم سب یہاں پہ آئے ہوئے حاضر ہوئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، اور واقعہ کس کی زبانی ہے؟ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ولی کی شان نبی کی زبان سے میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ولی کی شان نبی کی زبان سے، اور وہ ولی جو حضور کی امت میں سے تو نہیں ہے، جو حضور کی امت میں سے بھی نہیں ہے، اس ولی کا اتنا مرتبہ ہے کہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. تو جو حضور کی امت میں ہو اور اللہ کا ولی ہو، حضور غوث اعظم کی ارادت میں ہو، تو اس ولی اللہ کی کیا شان ہو. یہ وہ بات سنانے لگا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور کیا خوب محفل سجی تھی، کیا سما ہوتا ہوگا کہ جب جی چاہتا ہوگا چہرہ ودوہا کا اٹھ کے دیدار کر آتے ہوں گے. وہ کیا سما ہوتا ہوگا، وہ کیا گھڑیاں ہوتی ہوں. حضور اپنے تخت پر تشریف فرما، صحابہ بیٹھے اور ولی کی شان بیان فرمانے لگے ہیں. اور کیا خوب بات ہے، اس محفل میں امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہوں، کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ولایت کا دریا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور حضور واقعہ سنا رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے قلم پکڑ لی، قلم پکڑی، جی میں خیال آیا کہ حضور ان موتیوں کو، ان پھولوں کو نچھاور فرمائیں گے، میں ان کو پیروتا جاؤں گا، لکھتا جاؤں گا، کہ آنے والی مخلوق خدا کے لیے سبق بن جائے کہ اللہ کے ولی کی کیا شان ہے. میں نے فرمایا آؤ میں آج آپ کو صحابہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ عقل دنگ رہ جائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک شاد فرمائیے. تب جب حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم دیکھی تو حضور نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، سبحان اللہ، کہ عبداللہ میں بیان کروں گا، آپ اس کو لکھتے جائیے گا، آپ اس کو لکھیے گا، تاکہ آنے والے وقت میں بھی یہ بات زندہ رہے، لوگوں تک پہنچے کہ اللہ کے ولی کی شان کیسی ہے. اور وہ شان جو خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ شان. حضور فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور کا ایک یہودی، اب اس نے 99 قتل کیے ہوں. اکثر اوقات آپ علماء سے یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک الگ بات اس سے نکال کے اس کا ریزلٹ، اس کا نتیجہ بتاؤں گا. شاید ہی آپ نے کسی سے سنا ہو. بات کرنے کا مقصد آپ کو بتانا، آپ نے بات کو سمجھنا ہے. 99 قتل کیے اور دل میں خیال آ گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا امتی، 99 قتل نہ حق بے گناہ. دل میں خیال آ گیا کہ میں بہت گناہگار ہوں،
امید آ گئی دل میں، دل صاف ہو جائے تو پھر بن مانگے جولی بھر دیتے ہیں۔ اگر دل صاف ہو تو جو ان کی بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے ارادہ کرتا ہے یہ پہلے ہی نواز دیتے ہیں۔ آتے ہیں تو جولی بھرتے ہیں، جولی بھر کے پوچھتے ہیں بھائی اور بھی کچھ چاہیے وہ بھی بتا، وہ بھی یہ سخاوت کا دریا عطا کر دے۔ دل صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ اس کے دل صاف ہوا، نیت صاف ہوگی، صدق نیت سے خیال آ گیا کہ میں بہت ہی گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، غافل ہوں، میں نے بہت ہی بے گناہ لوگوں کا قتل کر دیا ہے۔ اب کوئی ایسا راستہ ڈھونڈتا ہوں جس راستے پہ رب بھی مل جائے اور رب کا رسول بھی مل جائے، راضی ہو جائے اللہ رب العالمین۔ اب وہ عقل مند شخص تھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بلا واسطہ بلا واسطہ بلا وسیلہ، بلا واسطہ کچھ نہیں ہے، رب بھی ہے تو بال واسطہ ہے، رب بھی راضی ہوتا ہے تو بال واسطہ ہے، بال وسیلہ ہے۔ سینے میں اگر رب کا قرب ہوتا ہے، اس قرب سے سینہ روشن ہوتا ہے تو وہ بھی بال واسطہ ہے، بلا واسطہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان شروع میں بیان کی نا میں نے، کتنی قدرت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ رب کی شان ہے کہ ہر چیز پر اس کا قبضہ و اختیار ہے، قدرت رکھتا ہے۔ چاہے کائنات اتنی بڑی بنا دی، چاہے اس کائنات کو چھوٹی سی شیشی میں بند کر دے، وہ رب ہے، کر سکتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین وہ اتنی بڑی شان والا ہو کر واسطہ بناتا ہے، ہم بندے ہو کر کیوں نہیں بناتے؟ بے شک وہ یہودی تھا، 99 قتل کر چکا تھا، لیکن اتنی عقل رکھتا تھا کہ رب ملے گا تو واسطے سے ملے گا، رب راضی ہوگا، گناہوں کا کفارہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کے در سے ہو کر وہ در وسیلے سے ملے گا، وہ راستہ وسیلے سے ملے گا۔ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ نے، لوگ کہتے ہیں بھی اللہ اللہ شروع کر تو ولیوں کو کیوں مانتے ہو، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ تو اللہ چاہتا تو ہم سب سیدھے راستے پر نہ چل رہے ہوتے، ہم سب ایک ہی عقیدے کے ہوتے، کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی یہودی نہ ہوتا، کوئی کسی قسم کا بھی عقیدہ نہ ہوتا، سب کا ایک عقیدہ ہوتا، سب صراط مستقیم پر چل رہے ہوتے۔ رب چاہتا تو ہو سکتا ہے، رب ہے، لیکن رب کی شان نہیں کہ وہ اتر کے مخلوق خدا کو بھی میرے راستے پر چل رہے۔ رب کی شان یہ نہیں ہے، بلکہ رب کی شان ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ حکم فرماتا ہے، کام کابینہ نے کرنا ہوتا ہے، اس کا کام ہے حکم فرمانا۔ چاہے ایک حکم کر دے دنیا الٹ کے رہ جائے، اس نے اس حکم کی، اس سلسلے کی اشاعت کے لیے نبیوں کو پیدا کیا، نبیوں کی امتوں میں ولیوں کو پیدا کیا۔ ایک پروسیس رب نے اگر اپنے آپ کو پہچان کروانے کے لیے نبیوں کا واسطہ بنایا ہے بیچ میں، وہ رب ہو کر واسطہ بنا رہا ہے، ہم بندے ہو کر کیوں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کیوں نہیں واسطہ بناتے ہیں؟ آؤ اسی واسطے کی بات کر رہا کہ آج لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عقل اس یہودی جیسی بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ان سے بہتر تو وہ رہ گیا کہ جو جانتا ہے کہ گناہ کر بیٹھا ہوں لیکن رب ملے گا تو واسطے سے ملے گا، ملے گا وسیلے سے ملے گا۔ اب راستے پر چل پڑا، ایک راہب سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ میں سیدھی سی بات ہے، دل میرا صاف ہے، 99 قتل کر بیٹھا ہوں، کوئی معافی کا رستہ ہے تو بتائیں۔ وہ شخص بے وقوف تھا، وہ کہنے لگا بھئی تیری کوئی معافی کا رستہ نہیں ہے، ایک تو 99 قتل کرتا ہے، عقل کو ہاتھ مار، اوپر سے معافی مانگتا ہے، جا تیری کوئی معافی نہیں۔ پھر تیش میں آیا، جوش میں آیا، غصہ آیا، غصے نے اس کے ذہن پہ قیاس کر لیا، اس نے خنجر نکالا، کہنے لگا کیوں نہ پورے 100 ہی کر دوں، جب معافی ہے ہی نہیں تو پورے 100 ہی کر دیتا ہوں۔ اس کے پیٹ میں کھبو دیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ 100۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ پورے 100 قتل ہو گئے۔ جب 100 قتل کر بیٹھا، کچھ عرصہ گزرا تو پھر وہی حب دل میں پیدا ہوئی، وہی خیال آیا، امید تھی اس کو کہ یہ راستہ، کیونکہ رب رحیم و کریم ہے،
معاف کرنے والا ہے، خواہ کتنا بھی گناہ وہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے پیاروں کا صدقہ ہے نا، اور پیاروں کا وسیلہ جنہوں نے اپنایا ہے، تو حضور غوث اعظم کی مثال رکھ لو، چور کو قطب بنا دیا، وسیلہ تھا، وہ شخص جبہ لینے آیا اور اس کو حضور نے قطب بنا دیا، اس سے پہلے اس نے کوئی عبادت نہ کی ہو، ہمیں علم نہیں، کی بھی ہو ہمیں علم نہیں، لیکن تھا تو چور، لیکن بعد میں مقام میں قطبیت پر فائز ہو گیا، قطب بن گیا۔ اب سماعت فرمائے، اہم بات جو عرض کرنے لگا ہوں، پھر خیال آیا، پھر اٹھا۔ اس دفعہ اس کی قسمت کچھ اچھی تھی کہ اس کو ایک اچھا نیک انسان اور ولیوں سے محبت کرنے والا مل گیا۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی میں 100 قتل کر بیٹھا ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ راستہ کیا ہے۔ کہنے لگا بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہاں سے 5 میل دور اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ایک پیارا بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے جس سے رب محبت رکھتا ہے اور وہ رب سے محبت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے مقام کو نہ ہم جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے جو ذکر فی محبت کرتا ہے، نہ ذکر فی عادت کرتا ہے، نہ ذکر فی ضرورت کرتا ہے۔ اگر وہ رب کو یاد کرتا ہے تو رب کی ذات میں گم ہو کر کرتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم بیٹھے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کی 3 اقسام ہیں، ذکر ضرورت، عادت اور محبت۔ ضرورت جب پڑ جاتی ہے، کسی کا ٹھیک ٹھاک سب کچھ چل رہا ہو، اس کو اللہ یاد نہیں آتا، کوئی مشکل آن پڑے رب یاد آ جاتا ہے، پھر جب وہ رب کو یاد کرتا ہے، اپنی مراد طلب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر فی ضرورت۔ ضرورت کے وقت اس نے رب کو یاد کیا، کوئی نہ بھی کرے رب اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ رب کا فضل سب پر ہے، کافروں پر بھی ہے، سب پر ہے، وہ اتنے آگے کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کا فضل ہے تو نہیں کر رہے نا، اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو نہ بھی یاد کرے اس کو بھی رب فضل عطا فرماتا ہے، جو یاد کرے اس کو بھی، اور جو محبت میں ڈوب جائے وہ تو پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس نے ضرورت کے وقت یاد کیا، اس کو کہتے ہیں ذکر فی ضرورت۔ ذکر فی عادت کہ ایک شخص ہے جس طرح فرشتے ہیں، ان کی عادت ہے ذکر کرنا، فرشتوں کی عادت ہے، وہ اپنے کام بھی کرتے ہیں، جو رب نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اس معاشرے میں ایسے لوگ اچھے موجود ہیں جو پورا دن اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، روزی رزق کماتے ہیں، گھر بار کا بھی خیال رکھتے ہیں، بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی زبان پہ ورد و وظائف بھی جاری رہتے ہیں، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، جو ان کی عادت بن گئی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا درجہ ذکر کا ذکر فی المحبت، کہ اس ذکر میں اپنی کوئی طمع و لالچ نہیں ہے، نہ جنت کا حصول ہے نہ دوزخ سے نجات مطلوب ہے، فقط کیا ہے، یا رب تو راضی ہو جا، تجھ کو راضی کرنے کے لیے میں تیرا بندہ ساری رات رونے کے لیے بھی تیار ہوں، تجھ کو راضی کرنے کے لیے میں رکوع میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، سجود میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، قیام بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الغرض وہ فقط اس کا ایک ایک آنسو بھی نکلتا ہے تو وہ اپنی غرض کے لیے نہیں، فقط رب کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو یہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ قرآن نے فرما دیا ہے۔ اب اس بات کی تصدیق ہو کہ کوئی کہے کہ جی میں نے اپنے پاس سے بات کی ہے، ایسا بھی نہیں، اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہ رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جب وہ شخص اس کو ملا، اس نے کہنے لگا کہ یار یہاں سے 5 میل دور وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس سے رب محبت رکھتا ہے، اور وہ رب سے محبت رکھتا ہے، جب ہم اس سے محبت کر لیتے ہیں تو رب ہم سے محبت رکھتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ بس مجھے تو ایک یہی راستہ نظر آتا ہے، جانا تیرا کام ہے، عرضی کرنا تیرا کام ہے، بخشش کروانا اس سونے اللہ کے ولی کا کام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا
وہ جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اب اس کی نیت صاف تھی، صدق نیت، دل میں محبت پیدا کی، اللہ کے ولی کی دل میں محبت پیدا کی۔ اب اس کی قسمت کہاں پہ آ کے پھر ڈاماڈول ہو گئی کہ جب اس نے نیت کر لی، ایک قدم ولی کی بارگاہ میں ابھی اٹھایا تو موت آ گئی، مر گیا۔ جناب اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر، اب جب مر گیا تو وہاں پہ فرشتے اس کی روح کو لے جانے کے لیے جنت کے ڈیوٹی دینے والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی ڈیوٹی دینے والے فرشتے پہنچ گئے۔ اب دو الگ الگ ہے نا، ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے، دونوں کے ڈیوٹی دینے والے فرشتے وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو جنت کی ڈیوٹی دینے والے فرشتوں نے پوچھا بھئی دوزخ کی ڈیوٹی دینے والوں تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے بھئی تم کو نہیں پتا ہے اس نے 100 قتل کیے ہیں، نہ حق بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، ہم اس کو جہنم کی